السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹری کلپ جو کہ ہمارے وطن عزیز کی شان کو دوبالا کرنے والا ہے، اس میں ہم پاکستان کے حصول کا تاریخی پس منظر جانیں گے اور کچھ اہم شخصیات کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اس کی شان و شوکت کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے، ہمارا خون اس مٹی کے رنگ میں شامل ہے۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی کاوشوں سے کون واقف نہیں، انہی کی بدولت ہمارا ملک پاکستان انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے آزاد ہوا اور آج ہم اس آزاد ملک کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ No one can deny his importance۔ وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی، رشتہ ہمارا ایسا نہ توڑ پائے کوئی، دل ہمارا ایک ہے ہماری جان، پاکستان ہمارا ہے ہم سب کی ہے یہ شان۔ ہمارے قومی شاعر اور عظیم مفکر پاکستان، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات کا سہارا لیا اور علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک اور قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر، ڈاکٹر AQ، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے میں اہم کردار ادا کیا اور دشمن کو ناک و چنے چبانے پر مجبور کر دیا۔ ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل اس وطن کی مٹی میں۔ پاکستان کا ایک اور نامور ستارہ، عظیم کھلاڑی اور عظیم سیاستدان، جس نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور کامیابی سے ہمکنار کروایا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ پاکستان کا ایک اور چمکتا ہوا ستارہ ارشد ندیم، جیولن تھرو میں گولڈ میڈلسٹ، سمندر پار تک اس کا ڈنکا بج گیا اور کوئی بھی اس کا ریکارڈ صدیوں تک توڑ نہیں پائے گا۔ A tribute to our national hero ارشد ندیم۔ سلام پاکستان۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان کا ایک اور چمکتا ہوا ستارہ ڈاکٹر عبدالستار ایدھی صاحب، جنہوں نے انتہائی غربت میں بھی لوگوں کو مشکل سے نکالا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ A great tribute to our national hero عبدالستار ایدھی لیٹ۔ توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، اپنی میری دھرتی اپنا میرا موسم ہے، اس خاک پہ میں قرباں اس کا ہی دیوانہ ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، جیوے جیوے پاکستان۔ یوں تو پاکستان کی بنیاد اس وقت ہی پڑ چکی تھی جب 18 سالہ نوجوان محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اور ملتان تک کے علاقہ میں اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ بعد کے 800 سال وقت کے نشیب و فراز کے ساتھ برصغیر ہند مختلف مسلمان حکمران خاندانوں کی سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 میں سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد جب آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کو شکست دے کر انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کی تکمیل کی تو انگریز حکمرانوں اور ہندوؤں کے مسلم مخالف گٹھ جوڑ نے مسلمانوں کو غلامی کے اندھیرے غار میں دھکیلنے کی مذموم کوششیں شروع کر دی۔ انگریز سامراج کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا، کیونکہ یہ حاکم قوم تھی، کسی وقت بھی سر اٹھا کر عظمت رفتہ بحال کرنے کی کوشش کر سکتے تھے، اور ہندو جو قلیل عرصہ سے رعایا بن کر رہ رہے تھے اسی حال میں مطمئن اور خوش تھے، بلکہ اب انہیں انگریزوں سے مل کر مسلمانوں کو دبانے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔
اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اور گریٹ نیشنل پوئٹ قائد اعظم کی رہنمائی میں دو قومی نظریہ پروان چڑھا۔ خود اعتمادی اور ملی یکجہتی نے قوم میں ایک نئی روح پھونک دی، قوم میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ قائد اعظم جو پہلے کانگریس میں شامل تھے، مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس وقت مسلم لیگ کا نصب العین برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا، جسے کانگریس مسلسل نظر انداز کرتی آ رہی تھی۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت بنوانے کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ پیش کر دیا، تو پنڈت جواہر لال نہرو کی سرکردگی میں حکومت نے جائزہ کمیٹی قائم کر دی۔ انہی دنوں مولانا محمد علی شوکت، محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ مسلمان اس میں جوگ در جوگ شامل ہو کر انگریزوں کے خلاف اور ترکی کی حمایت میں پرزور مظاہرے کر رہے تھے۔ مہاتما گاندھی نے کمال منافقت سے کام لیتے ہوئے تحریک خلافت میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کا ڈھونگ رچایا۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ علامہ محمد اقبال۔ کانگریس حکومتوں کے صوبوں میں مسلمانوں کے حقوق کو بری طرح پامال کیا گیا۔ ہندی بطور سرکاری زبان رائج کر دی گئی، اردو کو اردو کے گھر سے دیس نکالا مل گیا، مسلمانوں کی جائیدادوں پر غاصبانہ قبضے کر لیے گئے، انہیں درجہ دوم کا شہری بنا کر ان کے ملی وجود کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے گئے، صنعت، تجارت اور سرکاری ملازمتوں کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے گئے۔ یہ تھا ان کے دگرگوں حالات کا سلسلہ، جس کی وجہ سے 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی صدارت میں مسلم لیگ کا تاریخ ساز جلسہ لاہور کے منٹو پارک میں منعقد ہوا۔ اس جلسہ میں ہندوستان کے طول و عرض سے مسلمان قائدین نے شرکت کی۔ جلسہ کے آخری سیشن میں تاریخی قرارداد پاکستان پاس کی گئی۔ جلسہ گاہ کے سٹیج کا یہ وہی مقام ہے جہاں مینار پاکستان پوری شان و شوکت سے ایستادہ ہے۔ پارک کا نام اب بھی اقبال پارک ہے، اور اس قرارداد کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ یہ سارا قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کیا اور علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے۔ اقبال۔ ہر مے خانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے۔ اقبال۔ یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ یا اللہ سرزمین پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اس ملک کی حفاظت فرما اور اسے دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔